بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس قدوسی ہے۔ آج اس کا موضوع ہے مجاہد ملت، عالم بھی تھے اور ولی کامل بھی۔ حضرات، حضور مجاہد ملت قدس سرہ ماضی قریب کے ان بزرگوں میں ہیں جو صرف عالم، فاضل، مفتی اور مناظر نہیں تھے، بلکہ رب کریم کے برگزیدہ ولی کامل تھے۔ مجاہد ملت عوام کی زبان پر ولی نہیں، بلکہ علماء و صوفیاء کے نزدیک ولی تھے۔ حضور مجاہد ملت جب پہلی بار نجدی قاضی حرم کے سامنے حق گوئی کے بعد پانی جہاز سے بمبئی واپس ہوئے تو اترتے وقت جہاز میں ایک عرب ملازم نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ باروایت حضرت مولانا عبدالرب مراد آبادی علیہ الرحمہ۔ حضرات، قرآن کے مطابق ولی کے لیے ایمان، تقوی اور علم ضروری ہے، اور مجاہد ملت ان تینوں اوصاف حمیدہ کے جامع تھے۔ ان کا ایمان ایسا کہ ملک و بیرون ملک میں ہزاروں مظالم ڈھائے گئے، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، حق بولنے کی پاداش میں رخسار اقدس میں تھپڑ مارے گئے، چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کیا گیا، ان کو تبلیغی اسفار سے روکا گیا، حد بندی کی گئی کہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، مگر واہ رے ایمانی عزم و استقلال کا کوہ گراں کہ کبھی اس کے پایۂ ثبات میں لغزش تک نہیں آئی اور نہ کبھی وہ ہراساں ہوا۔ اسی کا نام ایمان و ایقان ہے، اور یہی سچے ایماندار کی علامت و پہچان ہے۔ حضور مجاہد ملت تقوی کے عظیم الشان مرتبے پر فائز المرام تھے۔ ان کا تقوی ایسا کہ فرائض و واجبات تو کیا، سنن و مستحبات بلکہ مستحسنات پر بھی وہ عمل پیرا رہے۔ مجاہد ملت کی پاکیزہ زندگی میں منہیات شرعیہ، حرام، کراہت تحریمی، کراہت تنزیہی وغیرہ کی چھاپ بھی کبھی نہیں پڑی۔ ان کا دل خوف الہی کا گنجینہ تھا، ان کا دل خشیت الہی کا نگینہ تھا۔ جس کا دل خوف الہی کا نگینہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور نہ مادی طاقتوں کے سامنے کبھی گھٹنے ٹیکتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقدیر بدایونی علیہ رحمہ نے ایک موقع پر علماء کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجاہد ملت کی شان یہ ہے کہ وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ اعتراف حقیقت افروز اعتراف ہے، اس میں مبالغہ کا کوئی دخل نہیں اور نہ عقیدت و خوش فہمی کا کوئی معاملہ۔ حضرات، مجاہد ملت جیسے مرتدوں کے خلاف سینہ سپر رہتے تھے، ویسے ہی ظالم حکومت کے خلاف بھی مؤثر و بے باک تحریک چلاتے تھے۔ ان کی جان کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا تھا، CID برابر ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی، مگر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کبھی کوئی ہتھیار نہیں رکھا۔ وہ بڑے رئیس تھے، اپنی حفاظت کے لیے ریوالور رکھ سکتے تھے، انہیں بآسانی لائسنس بھی مل سکتا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ غوث اعظم کی حفاظت میں تھے۔ دشمنوں نے انہیں غزل پہنچانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ بے شک مجاہد ملت حق کے ترجمان، ملت کے پاسبان، مسلک کے نگہبان،
مومنوں پر مہربان اور باطل پرستوں کے لیے شمشیر برہ تھے۔ مجاہد ملت متبحر عالم دین تھے۔ ان کا علم ایسا کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کا مقابل ان کے زمانے میں کوئی ان کا مقابل ان کے زمانے میں کوئی ان کا مقابل نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ وہ حق گو تھے، حق پسند تھے، بے باک اور نیڈر تھے۔ وہ حق پر سدا مستقیم رہے، گامزن رہے۔ وہ حق و صداقت کے ایسے حمالہ تھے کہ اعدائے دین ہوں یا حاسدین، کوئی بھی کبھی ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکا اور نہ کبھی کوئی ان کو چیلنج کر سکا، اور اگر کسی نے کبھی ایسی جرأت کر ڈالی تو خدائے قدیر کے اس شیر نر نے اسے دلائل و براہین سے ڈبا کر ایسا مارا کہ پھر کبھی سر ابھار نہ سکا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ انہی صفتوں کا حامل برگزیدہ ہوتا ہے، انہی صفتوں کا حامل مرتبہ ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ بے شک مجاہد ملت جید عالم بھی تھے اور ولی کامل بھی۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینترا۔ سید آل رسول حبیبی ہاشمی، سجادہ نشین، خانقاہ قدوسیہ، بھدرک شریف، اڑیسہ، انڈیا۔